جی سادی صاحب، یہ خواہش اور ارادے کی جو سوال کا جواب دیا آپ نے، تو اس میں آپ نے کبھی لفظ استعمال کیا دل اور کبھی آپ نے لفظ استعمال کیا ذہن. تو آپ کی مراد سے فزیکلی دل ہے یا دماغ ہے؟ کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے قلب کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور جی جی اصل میں جو ابھی تک ہماری معلومات ہیں اس میں ذہن اور مائنڈ کو الگ الگ کیا گیا ہے. ذہن کا مطلب یہ میرے سر میں وہ دماغ ہے، اور پھر جو پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے ہمارے دماغ کے جو بھی کہہ لیجئے کہ رابطے کے لیے، تو وہ جو کچھ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور مائنڈ ایک الگ چیز ہے. مائنڈ کو قرآن مجید دل کے لفظ سے بیان کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کے لیے مائنڈ کا لفظ ہے. ہماری پرانی مشرقی بلکہ خود انگریز بھی ابھی تک، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اگر وہ بات کر رہا ہو تو وہ نہیں کہے گا کہ میں مثلا اگر محبت کا مضمون بیان کر رہا ہے تو وہ کہے گا میں اپنا دماغ ہار بیٹھا ہوں. وہ یہی کہے گا دل ہار بیٹھا ہوں، میرا دل چوری ہو گیا، جو بھی مضامین ہوتے ہیں. یا وہ اپنی بیوی کو کہے کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ پکوڑے کھاؤں، نہیں، وہ یہی کہے گا دل چاہ رہا ہے پکوڑے کھانے کو. تو یہ جو زبان ہوتی ہے اس میں ہم ایک حقیقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ غلط لفظ بول رہے ہوں، لیکن ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اب ہم دل بولتے ہیں یا قرآن مجید دل بولتا ہے، تو اس سے ہماری مراد وہ شخصیت ہے، وہ ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری خواہشات کا مرکز جو بھی ہے. وہ مائنڈ کہہ لیں یا دماغ کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل میں اس دماغ کے علاوہ ایک چیز ہے، یہ تو قبر میں چلا جائے گا اور گل چھڑ جائے گا، لیکن میں اور آپ ہیں کون؟ وہ ایک الگ ہستی ہے جو اس جسم کے، اس مٹی کے پتلے سے بالکل الگ ہے. وہ جو چیز ہے اس کو ہم دل کے لفظ سے بیان کرتے ہیں. تو مثلا کھانا میں کھاتا ہوں، آپ کھاتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. لیکن لذت کس کی ضرورت ہے؟ وہ زبان کے ذریعے سے میری روح تک پہنچتی ہے. وہ جس تک پہنچتی ہے اس کو ہم دل کہتے ہیں، کہ یہ تمناؤں کا مرکز، خواہشوں کا مرکز، ارادوں کا مرکز وہ ہمارا دل ہے، یا ہمارا وہ مائنڈ ہے، MIND جو ہے. تو اس مائنڈ کو ہم دل کے لفظ سے بولتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہ ہو سکتا ہے، نہ اس گوشت کے لوتھڑے سے ہو، نہ اس دماغ سے ہو، بلکہ جو جدید تحقیقات ہیں اس سے لگتا ہے کہ پورا جسم ہی میں مائنڈ موجود ہے، اس کا کوئی ایک خاص جگہ نہیں ہے. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ پرانی مذہبی کتابوں میں دل کا لفظ بولا گیا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کا مرکز دل ہی ہو، مرکز دل ہو، نہ کہ دل، یعنی دل اس کی سیٹ ہو، وہاں وہ بیٹھتا ہو، وہ جو ہمارا شخصیت ہے، جس کو میں روح یا اس کو ہماری شخصیت کا نام دے رہا ہوں. تو یہ پہلو ہے، اس وجہ سے ہم دل کا لفظ بول جاتے ہیں، لیکن وہ زبان کا استعمال اپنی جگہ پہ ہے. مراد اس سے وہ میری اور آپ کی شخصیت ہے، کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس وقت پکوڑے کھاؤں، اور آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ساتھ ایک نان بھی ہو. تو یہ دونوں کی خواہش کون کر رہا ہے؟ یہ میں اور آپ کر رہے ہیں، نہ کہ دماغ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. اگلا سوال لے سکتے ہیں، اگر کوئی پہلو رہ گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں لیکن معلوم نہیں ٹائم ہے یا نہیں. جی آپ اپنا سوال مکمل کر لیجیے. بہت شکریہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دماغ ہے یہ جو ہے پارٹلی جو ہے مائنڈ کریٹ کرتا ہے، لیکن دل جو ہے، دل تو ایک پمپنگ ڈیوائس ہے. وہ جو ہے وہ دل وہ بلڈ پمپ کرتا ہے، وہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کے خیالات کو رکھ سکے. تو میرا جہاں تک خیال ہے یہ جو مائنڈ ہے یہ پارٹلی روح ہے، اور پارٹلی ہمارا نفس ہے، اور پارٹلی ہماری عقل ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ بالکل اس میں ہمارے پاس چونکہ کوئی منصوص بات نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کے لیے دل اور فواد کا لفظ بولا ہے، وہ بھی دل کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس لیے ہم مذہبی تعبیرات میں فواد بول لیں گے، دل بول لیں گے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ امور متشابہات میں سے ہے. کوئی حتمی بات کہنا تو ممکن نہیں ہے. ہم تو قرآن کے لفظ کی وجہ سے دل بول لیں گے، یا روح بول لیں گے، یا نفس بول لیں گے. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نفس کا لفظ آپ نے بولا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی بہت شکریہ. جی اللہ. شکریہ صاحب.